پوری دنیا کی سچویشن اس وقت مادیت کی طرف ہے، مٹیریلزم کی طرف۔ دنیا کا ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنی زندگی کا سکون بھی دنیا ہی میں تلاش کرتا ہے، دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ زمین کے اوپر میری زندگی کے سکون کے لیے سب سے بڑی چیز مال کی فراوانی ہے۔ کوئی تصور کرتا ہے میری زندگی کے اندر سکون کی سب سے بڑی چیز بہترین مکان ہے۔ کوئی تصور کرتا ہے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کی چیز لگژری گاڑیاں ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اور جس چیز کے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے اسی چیز کو پانے کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے، محنت و مشقت بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک کامن چیز ہے، اور وہ کامن چیز یہ ہے کہ انسان نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی تو اس کے ذریعے ہم دنیا کا ہر سکون اور ہر آرام خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی دولت کے حصول کے لیے سنجان بندر کے نصف سے زیادہ لوگ بیرون ملک، انگلینڈ، امریکہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں۔ مال کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا نہ گناہ ہے نہ جرم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو دینے والا ہی دیکھنا پسند کرتے تھے، لینے والا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ زندگی کا مقصد ہی نہیں بنا لینا چاہیے کہ مال مال اور مال۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ترکی کا زلزلہ ہے۔ مال کی قلت نہیں تھی، مکان کی کمی نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ جانے کتنے سالوں کی پلاننگ بنی ہوئی تھی۔ ہم 50 سال تک ہماری اولاد کے لیے یہ ارینجمنٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے رکھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 40 سیکنڈ کے زلزلے سے ان کی زندگی کے سارے پلان ختم ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کمائیے، مالدار بنیے، جائز طریقے سے دولت کمانا بہت اچھی چیز ہے۔ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتی تو حضرت عثمان غنی کو مال کمانے سے سرکار ضرور روکتے۔ مال کمانا اگر بری چیز ہوتی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار ضرور روکتے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنائیں گے، تعلیم کیسے حاصل کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے، اور بیمار ہوں گے تو علاج کیسے کرائیں گے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کمانا ہی زندگی کا مقصد نہ ہو۔ اس لیے کہ وہی مال جس کے کمانے کے سلسلے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے یہی مال قیامت میں کام نہیں دے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ مال کماؤ، لیکن قرآن نے مرد کس کو کہا؟ آج اگر کہا جائے کہ مرد کون، تو وی شیف کے اندر جس کی باڈی ہو، جم جانے کے بعد مسل اس کے اسٹرانگ ہوں، وہ نکلے تو لگے کہ کوئی پہلوان گزر رہا ہے، کوئی باڈی بلڈر گزر رہا ہے، انسان اس کو مرد کہتا ہے۔ لیکن آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن نے کہا مرد وہ ہے جسے بزنس، خرید و فروخت،
اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پتہ چلا تم مال کماؤ، تم تجارت کرو، تم لین دین کرو، تم کاروبار کرو، تم فیکٹری چلاؤ، لیکن جب اللہ کا منادی کہے حی علی الصلاۃ، سب چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ پڑو، اللہ کی بندگی کی طرف بڑھ پڑو۔ اس لیے کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال جسم کو سکون عطا کرتا ہے اور نماز دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پرپز آف مال کیا ہو؟ آپ کیوں دولت کما رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک دولت کمانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے نزدیک دولت کمانے کا پرپز کیا ہے؟ آپ کیوں دولت کما رہے ہیں؟ تو کبھی کسی کے ذہن میں یہ ہوگا میں دولت کمانے کے بعد پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلوں گا، میں دولت کمانے کے بعد فلاں کنٹری میں جا کر فلاں گناہ کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ کوئی عیاشی کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی آرام کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی فضول خرچی کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی لوگوں پہ اپنا روب و دبدبہ جمانے کے لیے زیادہ مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی لوگوں کو جیب میں رکھنے کے لیے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ پرپز آف منی الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، مال کمانے کا مقصد الگ الگ ہے، لیکن اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ مال کماتے تھے، اتنا کماتے تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی وراثت میں جو سونا تھا اس سونے کو بانٹنے کے لیے کلہاڑی سے سونا توڑا گیا اور اس کے بعد سونا بانٹا گیا۔ اتنا سونا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو پتہ چلا مال کمانا بری چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن مال کا استعمال کس کام میں ہونا چاہیے، مال کس کام میں خرچ کرنا چاہیے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر، آج مسجد نبوی شریف جس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسان بے چین رہتا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد ریاض الجنہ میں 2 رکعت ادا کرنے کے لیے انسان لائن لگا کر کھڑا رہتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب ہو جائے، مسجد نبوی شریف کے اندر انسان نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں مال کس لیے ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو آنے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ جہاں آج مسجد نبوی شریف موجود ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ پسند آ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا پتہ جب یتیم بچوں کو چلا تو یتیم بچوں نے کہا ہم یہ زمین حضور کو توفتاً دینا چاہتے ہیں، اگر حضور اسے قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، یتیم کی زمین کو ہم ایسے ہی نہیں لیں گے، ہم اسے خریدیں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، کون ہے جو اس کی قیمت دے کر کے اس زمین کو خریدے گا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین کو میں خریدوں گا۔ صدیق اکبر نے پیمنٹ کی اور اس کے بعد وہ زمین خریدی گئی۔ اب آپ دیکھیں زمین خریدی گئی تھی 1450 سال پہلے، سجدے آج تک ہو رہے ہیں، 50,000 ایک نیکی کا ثواب آج تک وہاں پر سجدہ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ جتنا ثواب سجدہ کرنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب صدیق اکبر کو بھی ملتا آ جا رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اپنی دولت کے ذریعے اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی دولت کے ذریعے اپنے فیوچر کی فکر کرو، اپنی دولت کے ذریعے اپنے آگے کے بارے میں فکر کرو۔ وہ دولت جو تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے اور مرنے کے بعد تمہاری دولت کا فائدہ تمہیں قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے، ایسی چیزوں پر اپنی دولت کو خرچ کرو، ایسی چیزوں میں اپنی دولت کو خرچ کرو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
दीवानों, हमारी कौम का मिजाज बदलता जा रहा है। तारीख से नावाकिफियत की बुनियाद पर, हिस्ट्री से नावाकिफियत की बुनियाद पर आज हमारी कौम अपने सरमाए को, अपनी दौलत को, अपने माल को लेविश लाइफ के अंदर और लग्जरी लाइफ के अंदर खर्च करता हुआ अपनी दौलत को दिखाई देता है। उसे ये फिक्र खत्म हो गई कि मैं अपनी दौलत के जरिए वो काम करके जाऊं कि कब्र में मेरी इनकम जारी रहे। हम जमीन के ऊपर तो ऐसा काम करते हैं कि जिस शहर में नहीं पहुंच सकते वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि वहां से प्रॉफिट मिलता रहे। इसी तरीके से अक्लमंद वो है जो जमीन पर ऐसा काम करके मरे कि जमीन के अंदर उसे प्रॉफिट मिलता रहे, उसे सवाब मिलता रहे। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं 700 years बिफोर की बात बता रहा हूं, 700 साल पीछे चले जाइए। उस जमाने में जब मुसलमानों के पास दौलत आती, वो अपनी दौलत से क्या काम करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हो, इस्लाम को ताबिंदा देखना चाहते हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है, एजुकेशन इस्लाम की जिंदगी है। इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हो तो एजुकेशन को फरोग दो, खुद भी एजुकेटेड बनो और दूसरों को भी एजुकेशन की तरफ माइल करो। अल्लाह अकबर। तारीख उठा करके देखो, जितनी यूनिवर्सिटी तन्हा बगदाद की सरजमीन पर थी, उतनी यूनिवर्सिटी किसी और शहर में नहीं थी। और आज 52 से 57 इस्लामिक कंट्रीज होने के बाद जितनी जापान के अंदर तनहा यूनिवर्सिटी है, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, 57 ममालिक के अंदर उतनी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए कि अब तो बादशाह का पैलेस बन रहा है, कोई ताजमहल बना रहा है, कोई झूलता मीनारा बना रहा है, इसी में दौलत खर्च हो रही है। अय्याशियों के पीछे जब दौलत खर्च हुई तो हमारी कौम को गैरों की स्कूल के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जाने पर मजबूर होना पड़ा। जब हमारा सरमाया उस राह के अंदर खर्च होने लगा जिससे हमारा दुनिया का तो थोड़े दिनों तक का फायदा हो जाए, लेकिन कब्र के बाद हमारे लिए कोई सामान न हो, तो आज हमारी सिचुएशन ये हुई कि आज न हमारी कोई यूनिवर्सिटी है, न हमारी कोई कॉलेज है, न कोई हमारी दरसगाह है। हमारी सिचुएशन ये है कि अरब की सरजमीन से पेट्रोल निकालने के लिए भी हमें जर्मनी का सपोर्ट लेना पड़ता है या वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट लेना पड़ता है। अपने पैर के नीचे मदफून खजाना भी हमारे पास ऐसे बासलाहियत लोग नहीं हैं जो निकाल सकें। साइंटिस्ट वहां से आएगा, टेक्नीशियन वहां से आएगा। ये हमारी सिचुएशन बन गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी कभी हमारी गुफ्तगू से हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं, लोग साथ नहीं देते, कैसे करेंगे, बड़ा टफ है, गए खाए पिए फिर भूल गए और सो गए। याद रखें, आप इस चीज को जहन के अंदर महफूज रखें, कभी जमाने में इनकलाब पैदा करने के लिए पूरी कौम का उठना जरूरी नहीं होता। कभी एक बंदा भी उठता है तो पूरी कौम जाग जाया करती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाह मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा, मैं तुमको एक नसीहत करता हूं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को एक नसीहत फरमाई, और वो एक नसीहत क्या थी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन तक़ूमु लिल्लाह, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, मसना, दो आओ फरादा, या एक कोई खड़ा हो जाए, सुम्मा ततफक्करू, फिर अल्लाह के बंदों की परेशानी हल के लिए गौर करो, सोचो और कदम आगे बढ़ाओ। फिर तुम्हारी पोजीशन ये होगी, तुम तन्हा उठोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ अपनी नुसरत शामिल कर देगा। तुम जहां भी जाओगे मदद तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी होगी।
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ آئے، نقشہ ہندوستان کا بدل گیا۔ غوث پاک بغداد کی زمین پر آئے، بغداد کا نقشہ بدل گیا۔ کبھی ایک کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آپ دیکھئے نا، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی کبھی یہ عالی شان مسجد نظر آتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، ہو سکتا ہے عوام کا چندہ بھی شامل ہو، لیکن بہت سارے علاقوں کے اندر ایسی مسجدیں نظر آئیں گی جس کو تنہا ایک بندے نے تعمیر کی ہوگی۔ بہت سارے علاقے کے اندر ایک اسکول نظر آئے گی جہاں پر کسی ایک بندے نے اسکول تعمیر کی ہوگی، لیکن ایک ادارے کے قیام کے بعد، اسکول یا مسجد کے قیام کے بعد آپ دیکھیں پورے معاشرے کی نماز بھی ہو رہی ہے، پوری سوسائٹی کے بچوں کا ایجوکیشن بھی ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک بندہ عزم کرتا ہے اور فائدہ پوری قوم کو ملتا نظر آتا ہے، استفادہ پوری قوم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ بتا رہی ہے ہندوستان کے سرزمین پر مسلمانوں کا ایجوکیشنل معیار اور اسٹیٹس کتنا لو ہے اور کتنا پور ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے شہر کے اندر دیکھ لیں، آپ کے علاقے میں دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا پڑھے لکھے کتنے ہیں اور ان پڑھ کتنے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اکثر جب میں ایجوکیشن پر گفتگو کرتا ہوں تو یہ واقعہ میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ میرا دورہ بنگال کی سرزمین پر ہوا، ایسا علاقہ، بنگال کا بچھڑا ہوا علاقہ جہاں الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، یہ کم و بیش 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں وہاں پہنچا، مجھے لینے کے لیے ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے، بڑے خلیق، بڑے ملنسار، بڑے باصلاحیت، لیکن ان کے دل میں تڑپ تھی میں اپنے گاؤں میں کچھ کام کروں، تو ان کے گاؤں کے اندر وہ مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی دعوت قبول کی، گیا، ایئرپورٹ سے ساتھ چلے ہم، گاؤں میں قدم رکھتے، الیکٹریسٹی بھی گاؤں کے اندر نہیں تھی، لیکن اس دن انہوں نے جنریٹر کے ذریعے کافی راستہ انہوں نے سجا دیا تھا اور روشنی کا اہتمام کیا تھا۔ میں جب گاؤں میں پہنچا، ایک خوبصورت بلڈنگ مجھے نظر آئی، تو مجھے مفتی صاحب نے کہا حضرت اس بلڈنگ کو دیکھ لیجئے آپ۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اس گاؤں کے اندر اتنی اچھی بلڈنگ، کہا اس کی داستان میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ پہنچے کمرے کے اندر، بیٹھے، چائے پانی ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر میں نے آرام کیا، پھر اٹھے فریش ہوئے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت جن لوگوں نے آج آپ کو دعوت دی ہے میرے ذریعے، وہ بچے ہیں، 200 بچوں کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے یہ آپ کو بلانے کا پلان بنایا اور ان بچوں نے آپ کو دعوت دی اور کہا مجھ سے کہ ان کو بلائیے۔ اللہ اکبر، آپ نے دعوت قبول کی، آپ تشریف لائے۔ حضرت مسئلہ یہ ہے ان 200 بچوں میں سے 180 بچے وہ ہیں جو ممبئی، بنگلور، دلی اور اس طریقے کے بڑے شہروں کی ہوٹلوں میں برتن صاف کرتے ہیں۔ 180 کے قریب کم و بیش بچے ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں، اور 20 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی فن کے اندر ایکسپرٹ ہیں، کوئی پی یو پی میں ایکسپرٹ ہے، کوئی پلمبنگ میں ایکسپرٹ ہے، تو وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار ان بچوں کے جذبے کو سلام، بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے یہ پروگرام آرگینائز کیا، لیکن مولانا مجھے اس بلڈنگ کے بارے میں جاننا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا وہی 200 بچوں نے مل کر کے یہ اسکول بنایا ہے، اس لیے کہ ان بچوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم ہوٹلوں کے اندر بڑے باپ کے بیٹوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو آتا دیکھتے ہیں، ان کے انداز گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، تو ہم نے تو علم حاصل نہیں کیا، ایجوکیشن حاصل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج برتن صاف کر رہے ہیں، لیکن ہماری نسلیں بھی یہ کام کریں، ہم اسے گوارا نہیں کرتے، ہم روپیہ جمع کر کے اس اسکول کو بنائیں تاکہ ہماری نسل علم حاصل کرے اور وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح آج فیکٹری میں بیٹھ کر اور آئی ٹی کی فیلڈ کے ایکسپرٹ بن کر پوری دنیا کے اندر اپنا فیض بھی پہنچائیں اور علم کے زیور سے آراستہ ہو کر ایک عزت والی زندگی گزار سکیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب برتن صاف کرنے والے ان غریب بچوں کا حوصلہ اتنا بلند ہو سکتا ہے تو خوشحال گھرانے کے بچوں کا حوصلہ بلند نہیں ہو سکتا؟
اگر ہم نے اپنی زندگی کو عیش موج کے اندر خرچ کر دیا، چلو کھانے کے لیے چلتے ہیں بھیونڈی کے ڈھابے پر، چلو آج کھانے کے لیے چلتے ہیں سورت کی کسی ہوٹل میں، چلو آج چلتے ہیں ممبئی اپنے پیسے کو اڑانے کے لیے، یا آپ اپنے پیسوں کو خرچ تو کر دیں گے، لمحوں کی لذت تو مل جائے گی، لیکن آپ کی قوم کے مستقبل اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا کوئی سامان آپ تیار کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے۔ اور یاد رکھیں، جس قوم کی سوچ مر جاتی ہے وہ قوم بھی مر جاتی ہے، اور جس قوم کی سوچ بلند ہوتی ہے وہ قوم بھی ترقی کرتی ہے۔ آپ محسوس کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایجوکیشن کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ایجوکیشن کا مرتبہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ شکل دیکھی جاتی ہے، نہ گاؤں دیکھا جاتا ہے، نہ شہر دیکھا جاتا ہے، نہ نسب دیکھا جاتا ہے، نہ علاقہ دیکھا جاتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا خلیفہ ہارون رشید سے متعلق، میری عقل دنگ رہ گئی۔ پہلی مرتبہ میری نظر سے، بلکہ دوسری مرتبہ یہ روایت گزری، لیکن تھوڑا سا آج غور سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا، خادم سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر بہتر انسان کون ہے؟ تو ساتھی نے کہا آپ سے بہتر کون ہوگا کہ امور سلطنت بھی آپ کے ہاتھ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھی آپ ہیں، رشتے میں بھی لگتے ہیں خاندانی اعتبار سے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھ سے بہتر کون ہے۔ فرماتے ہیں تو نے کبھی حدیث کا مطالعہ کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ سید نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ کا علم انہوں نے حاصل کر لیا تو آج ان کا نام حدیث کی کتابوں میں زندہ ہے۔ جب علم کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، اس علم کی بنیاد پر کبھی کتابوں میں زندہ رہتا ہے، کبھی شاگردوں میں زندہ رہتا ہے، کبھی یونیورسٹی اور کبھی دینی اداروں کی شکل میں وہ زندہ رہتا ہے۔ آج علم بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن کی فیلڈ پر محنت کرنا، ایجوکیشن کی فیلڈ پر کوشش کرنا، اپنی قوم اور اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ ہماری سب سے زیادہ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ پرائیورٹی کے اندر ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آنے والی نسلیں، ان کے لیے ہم تعلیم کا کیا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے کیا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ شاید آپ یہ سوچتے ہوں یہ مولانا لوگ چیختے کرتے کیا ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کا شکر ہے اس نے کام لیا ہے اور لے رہا ہے۔ میری عادت شروع سے یہ رہی پہلے کرتا ہوں پھر بولتا ہوں۔